السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الہ الاولین والآخرین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اربعین نوویہ کی اس کلاس میں 5ویں حدیث لے کر الحمدللہ ہم یہاں حاضر ہیں۔ حدیث ذکر کی ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، اور اسی طریقے سے مسلم کی روایت بھی آئی ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے انشاءاللہ ایک دو جملے بیان کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ بنت الصدیق، ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اربعین نوویہ کی تشریح میں جو ہے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات لکھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسرے زوجات محترمات کے ساتھ ساتھ یہ بھی جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی چہیتی بیوی تھیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کو کون زیادہ پسند ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا عائشہ۔ مردوں میں کون پسند ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابوہا، بعد میں کہا عمر، بعد میں کہا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ۔ تو اس طریقے سے سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُمْ کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے کہ احترام میں یہ ازواج مطہرات جو ہے امت کے لیے ماؤں کا درجہ رکھتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور ماریہ سے ہوئی تھی ابراہیم کی شکل میں۔ چونکہ ان کی اولاد نہیں تھی مگر اس کے باوجود جو ہے یہ ام عبداللہ کنیت رکھتی تھیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی دو وجوہات بیان کی ہیں ام عبداللہ کنیت کی۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان کے بھانجے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما بھانجے کے نام سے خالہ نے کنیت رکھ لی تھی۔ یہ بات بھی بعض لوگوں نے بتائی ہے، بعض علماء نے، لیکن ابن عثیمین نے جس قول کو راجح قرار دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ احب الاسماء الی اللہ عبداللہ و عبد الرحمن۔ اس حدیث کی روشنی میں شاید جو ہے عبداللہ اللہ کا زیادہ پسندیدہ نام ہے، اس لیے ام عبداللہ انہوں نے کنیت رکھی تھی۔ 6 سال کی عمر تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا شادی ہوئی تھی، اور 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی تھی، جیسا کہ سورۃ النساء کی ابتدائی آیات کے بارے میں عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سے مراسم ازدواجیت قائم کیے تھے اور میں آپ کے پاس تھی، آپ نے ازدواجی ضرورت پوری کی میرے سے، اور اسی وقت سورہ نساء اتری ہے۔ علامہ کہلائیں، محدثہ فقیہہ کہلائیں، اور جو ہے مکثرین صحابہ میں سے بھی ان کا شمار ہوتا ہے۔ یہ تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ باتیں۔ ان پر ایمان رکھنا اور جو ہے ان کے حق میں دعائے مغفرت کرتے رہنا ہماری اپنی خود ذمہ داری ہے، مگر شیعہ کا ستیہ ناس ہو، یہ تو جو ہے اگر کوئی تشیع میں داخل ہونا چاہتا ہے تو اسے جو ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ و اشہد ان ابا بکر و عمر و عائشہ حفصہ فی النار کہہ کر نعوذ باللہ تعالی اللہ عما یقولون علوا کبیرہ ایسا کہہ کر جو ہے سنی کو شیعہ بناتے ہیں، جہنمی قرار دینے تک وہ شیعہ نہیں بنتا۔ اسی طریقے سے وہ لوگ جو ہے ہر دعا قنوت میں جو ہے ابو بکر عمر عائشہ حفصہ پر جو ہے لعن طعن کرتے ہیں، لہذا ہمیں دور رہنا چاہیے۔ بات بھی بتا دیتے ہیں کہ ایران میں جو ہے شیعہ سال بھر میں ایک پروگرام بناتے ہیں، اس پروگرام کا مقصد عائشہ رضی اللہ عنہا کی شان میں گستاخی کرنا، ان کو بدنام کرنا، ان کو الزام لگانا، ان کی پاک دامنی پہ حملے کرنا ان کا اپنا مقصد ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ انہوں نے اپنی تفاسیر میں عائشہ رضی اللہ عنہا کا کیسے مذاق اڑایا، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرۃ، عائشہ اللہ حکم دیتا ہے رسول کو کہ تم عائشہ کو ذبح کر دو۔ تو ایسی چیزیں جب معاشرے میں پھیلتی ہیں تو اس سے بچنا چاہیے۔ اور ایک بات کا حوالہ دے دیتے ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہا پہ اردو زبان میں سب سے جو اچھی کتاب ہے وہ سیرت عائشہ ہے، سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ کی۔ اتنی اچھی کتاب اب اردو کو مستند صحیح معلومات دوسری کتابوں میں نہیں مل سکتی، لہذا اس کتاب کو خریدیے، پڑھیے اور اپنے گھروں میں خواتین کو پڑھنے پر جو ہے ترغیب دلائیے۔ اب آئیے 2 حدیثیں ہیں۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، یہ تو متفق علیہ ہے۔ یہ
یعنی یہ من احدث فی امرنا ھذا جو حدیث ہے، اس حدیث کے جو الفاظ متفق علیہ ہیں، تو متفق علیہ کب کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ من شروط المتفق علیہ ان یکون الحدیث مرویا عندہما بالاسناد عن صحابی واحد. متفق علیہ ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ ایک حدیث دونوں بخاری مسلم رحمۃ اللہ علیہما کے پاس ایک ہی سند سے اور ایک ہی راوی سے جو ہے کیا ہونا چاہیے؟ مروی ہونا چاہیے. تو دونوں کتابوں میں یہ عائشہ سے روایت ہے. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، یہ جو ہے مسلم میں ہے، رواہ البخاری تعلیقا، امام بخاری نے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد کو جو ہے تعلیقا ذکر کیا ہے. اب جو امام بخاری کسی چیز حدیث کو تعلیقا ذکر کرتے ہیں تو اس کو متفق علیہ نہیں کہا جائے گا. صالح عثیمی حفظہ اللہ نے بڑی جامع اس کی تشریح کی ہے، ہم ان کی حدیث کو، ان کی تشریح کو سنتے بھی ہیں دوسرے بھی. تو اس میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، بیان و مسئلتین ہامتین، اس میں دو مسئلے بتاتے ہیں. کیا مسئلے؟ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ بدعت کسے کہتے ہیں، بدعت کی تعریف کیا ہے. تو کیا کہتے ہیں؟ دیکھو، حقیقت البدعت بینتہ باربعۃ امور، کہ کہتے ہیں کہ بدعت چار چیزوں میں شروع آتی ہے. بدعت کی جو تعریف اگر ہم کریں گے تو اس میں چار عناصر پر جو ہے ہمیں نظر رکھنا پڑے گا. کیا ہے؟ احداث یعنی ایجاد شیء لم یکن موجودا، بدعت وہ ہوتی ہے جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا ہے، ایک چیز یہ. دوسری چیز یہ ہے احداث فی الدین للدنیا، وہ جو نئی چیز ایجاد ہوتی ہے دین میں ایجاد کرنا، دنیا میں ایجاد نہیں کرنا. آج یہاں رک کر جہاں طلبہ جو مشارکین مشارکات ہیں توجہ پھیرنا چاہیں گے، اگر ہم جو ہے بدعتیوں سے بحث کرتے ہیں یہ چیز بدعت ہے تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ فوراً دین کو چھوڑ کر دنیا میں آ جاتے ہیں. اسی لیے صالح عثیمی حفظہ اللہ کہتے ہیں دین میں کوئی نئی چیز پیدا ہوئی تو اسے بدعت کہا جائے گا، دنیا میں نہیں. اگر آپ دنیا کی میں نئی چیز پیدا ہوئی بدعت بولے تو ہر موبائل جو لانچ ہوتا ہے اسے بھی بدعت بولنا پڑے گا آپ کو، کار کو بھی بدعت کہنا پڑے گا، موبائل کو بدعت کہنا پڑے گا، نیٹ کو بدعت کہنا پڑے گا. اسی لیے کہا کہ دین میں کسی چیز کا ایجاد کرنا یہ بدعت ہے، دنیا میں نہیں ہے. دو چیزیں ہوئی. تیسری چیز دیکھیے، احداث فی الدین مما لیس منہ، یعنی جو چیز نہیں ہے اس کو پیدا کرنا. مطلب یہ ہے ایسی چیز پیدا کرنا دین میں جس کے لیے شریعت کے اصول و قواعد جس کے بارے میں گواہی نہیں دیتے کہ یہ دین کا حصہ ہے، ایسا. اسی طریقے سے نمبر 4 ہے احداث فی بقصد التعبد، یہ جو نئی چیز ایجاد کرتے ہیں نا تو اس میں نئی چیز ایجاد کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا. اس لیے کہ بدعتی کیا کرتا ہے؟ کسی نئی چیز کو ایجاد کرتا ہے، اسے دین سمجھتا ہے، دین سمجھ کر اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہے. تو یہ چار چیزیں جو ہے بدعت کے تعلق سے صالح عثیمی حفظہ اللہ نے ذکر کی ہیں. پہلی کیا ہے؟ ایسی چیز ایجاد کرنا جو موجود نہ ہو. دوسرا یہ ہے کہ اس کا تعلق دینی امور سے ہے، دنیاوی امور سے نہ ہو. تیسرا یہ ہے کہ ایسی چیز دین میں پیدا کی جائے جس کے لیے شریعت کے اصول و قواعد ساتھ نہ دیتے ہوں. چوتھا یہ ہے کہ اس کو دین میں تعبد اور اللہ تعالیٰ کی قربت کو اختیار کرنے کی غرض سے وجود میں لایا جائے. یہ چار چیزیں جو ہیں تو من احدث فی امرنا ھذا، اس میں یہ چار چیزیں آئیں. فہو رد، اس میں کیا کہتے ہیں؟ فہو رد کا مطلب یہ ہے کہ فہو مردود غیر مقبول، کہ وہ مردود ہے، قابل قبول نہیں ہے. تو یہ فہو رد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدعت کا حکم بتا رہے ہیں کہ وہ مردود ہے. اور کہا کل ما کان مردود غیر مقبول فہو محرم، تو کہا کہ جو غیر مقبول ہے، مردود ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ بدعت کا ایجاد کرنا حرام ہے. اس لیے کہا البدع من اعظم المحرمات، کہ حرام چیزوں میں سب سے بڑی خطرناک چیز بدعت ہے. اور کہا ولا شیء اعظم منہ بعد الشرک، شرک کے بعد سب سے بڑی خطرناک چیز یہ بدعت کا وجود ہے. جب یہ بدعت سے متعلق ایک حدیث آتی ہے تو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی دو بنیادی باتیں آپ کو بتا دیتے ہیں، جس کو الارشاد الی صحیح الاعتقاد میں صالح فوزان حفظہ اللہ نے نقل کیا. کیا کہتے ہیں
اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مدینے کو بدعتوں سے ماشاءاللہ بہت دیر تک محفوظ رکھا تھا. آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد عراق میں، بصرہ میں، مصر میں ہر جگہ بدعتیں وجود پا گئیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شہر مدینہ طیبہ کو بدعتوں سے محفوظ رکھا. ایک بات تو یہ اللہ کی شان ہے، اور بدعت کو پاک کرنے والے ماشاءاللہ افراد بھی ماضی میں تھے اور اب بھی ہیں اور قیامت تک انشاءاللہ رہیں گے، اور بدعتیوں کا منہ ہمیشہ کالا ہوگا. آپ دیکھتے ہیں 12 ربیع الاول کو میلاد منانے کے واسطے برابر 5 دن پہلے عمرے قبلہ لے کے جا کر وہاں جو ہے میلاد النبی مناتے. اللہ تعالیٰ جو ہے بدعتیوں کو مطلب کیا کرے، ہدایت دے. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو آدمی مدینے میں بدعت ایجاد کرے گا اس کی کوئی فرض اور نفل عبادت بھی قبول نہیں ہوگی. اللہ اکبر. اور اس سے جو ہے اس پر جو ہے لوگوں کی، فرشتوں کی، سارے لوگ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. اللہ اکبر. تو یہ حدیثیں جب پڑھتے ہیں نا تو مدینے کو بدعتی جاتے ہیں تو ان کے انجام کے بارے میں سوچ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. زندگی میں ایک مرتبہ جاتے ہیں لیکن بدعت کا ایسا انبار لے کر جاتے کہ ان کو توبے کی توفیق بھی نہیں ملتی. تو یہ حرام چیز ہے اور جو ہے شرک کے بعد بڑی خطرناک چیز ہے. اور علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بڑی ایک نکتے کی بات کہی، اور ایک وہ بات کیا ہے کہ مسلمانوں کو ماضی میں جب بھی نوٹ کیجئے بات یہ، مسلمانوں کو ماضی میں جب بھی قیادت و سیادت ملی ہے تو انہوں نے قرآن و سنت کی بالادستی کو قائم کرنے کے بجائے، دیکھیے قرآن و سنت کی بالادستی کو قائم کرنے کے بجائے بدعت کو خوب پروان چڑھایا اور اس کی ترویج و اشاعت میں اپنا وقت، اپنی ساری صلاحیتیں لگائیں، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو ہمیشہ ذلیل ہونا پڑا. آپ یہ دیکھیں گے سلطنت عباسیہ، دولت فاطمیہ، شیعہ کی حکومتیں، اور قریب میں آل سعود سے پہلے سلطنت عثمانیہ جو تھی اس میں کچھ خیر بھی تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا، مکے مدینے کو شرک کی آماجگاہ بنا دیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں نبی بنا کر بھیجا تھا، اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ نے اسی سرزمین میں محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کو اٹھایا. اور ماشاءاللہ دیکھیے لوگوں کا خون بہائے بغیر بدعت کو ایسے پاک کیا عرب سے جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے طریقہ تھا. لہذا ہر سلفی اور ہر اہل حدیث اپنے آپ کو کہنے والا محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوتی کوششوں کا ضرور مطالعہ کرے. اور یاد رکھیے ان کی کوششیں جو تھیں وہ سختی پر منحصر نہیں تھیں، وہ بڑے نرمی سے پیش آتے تھے. محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ اور دنیا اسلام پر اس کا اثر، ایک جو ہے صالح عبود نام کے ہمارے زمانے میں جو ہے مدینے کے وائس چانسلر تھے صالح عبود، تو ان کا شاید دکتورہ کا رسالہ ہے اس نام سے، محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدے کا دنیا اسلام پر اثر. اس کا ترجمہ کیا ہے صاحب الرحیق المختوم سفیر مبارک پوری رحمہ اللہ نے، 2 جلدوں میں ہے وہ. تو ہم میں سے ہر ایک کو اپنے معاشرے سے بدعت کا، خرافات کا، قبر پرستی کا اگر جو ہے ازالہ کرنا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات صحابہ کرام اور اس کے بعد آتے ہوئے اگر زمانی ترتیب سے دیکھا جائے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے کوششوں کا ضرور مطالعہ کرنا ہوگا. ان کے دعوت کے اصول کیا تھے، لوگ ان کے دشمن کیوں بنے، انہوں نے بادشاہوں کو توحید پرست کیسے بنایا ماشاءاللہ، اور پورے جزیرۃ العرب کو بالکل آئینے کی طرح ماشاءاللہ پاک کر کے رکھ دیا. آج تک بھی دیکھیے اسی دعوت توحید کی برکت کے اثرات و نتائج مکمل طور پر ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد حدیث آئی من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. اب یہ پہلی حدیث میں دوسری حدیث میں کیا فرق ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، اس حدیث میں دوسری حدیث میں پہلی حدیث میں فرق کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا، اس میں معنی کی زیادتی ہے. کیا ہے، کوئی بھی آدمی ایک ایسا عمل ایجاد کرتا ہے لیس علیہ امرنا، کیا مطلب ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ چیز شریعت میں زیادہ کی گئی ہے. یہ اوپر کی حدیث میں نہیں ہے، یہ یہاں دیکھیے نیچے بتایا گیا کہ جو آدمی ایسا عمل ایجاد کرتا ہے جو شریعت کے حکم میں نہیں ہے بلکہ زیادہ کرتا ہے، یہ لیس علیہ امرنا کے اندر آئی بات. یہ
اور من عمل عملا لیس علیہ امرنا میں ایک معنی یہ بھی ہے کہ وقع مخالفا لحکم الشریعہ، شریعت کے مخالف جو ہے وہ عمل کر رہا ہے۔ کیسے اس کی مثال؟ مثلا آج آپ دیکھیں گے امت کے صوفی طبقے میں ہو کہہ کر وہ کیا ہے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کا ذکر ویسے ہونا چاہیے جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صحیح احادیث میں سکھایا ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا کیا، شریعت کی مخالفت، مثال کے طور پر جو ہے شراب کا پینا، ان چیزوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیزیں شریعت میں نہیں ہیں بلکہ شریعت کے مخالف ہیں۔ تو لہذا ان دونوں حدیثوں کا مجموعہ یہ ہے کہ ہم جو ہے معاشرے میں بدعت اور منکرات کو دیکھیں تو مکمل طور پر اس کا ازالہ کریں، لیکن یہ بات بھی ہے منکرات کے ازالے میں ہمیں جو ہے انکار منکر کے درجات کا بھی لحاظ کرنا چاہیے، انشاءاللہ کل اس کا ہم ذکر کریں گے۔ منکر چھوٹا ہے، انکار بڑا نہیں ہونا چاہیے، جیسے منکر ہے اسی کے حساب سے آپ انکار کا درجہ بھی لے کر، جیسا کہ اللہ نے کہا ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، یہاں موعظہ کے ساتھ حسنہ اور مجادلہ کے ساتھ احسن کا استعمال کیا گیا ہے۔ اب علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس حدیث تشریح میں بڑی اچھی باتیں بتائی ہیں۔ وہ کہتے ہیں ھذا الحدیث اصل من اصول الاسلام، کہتے ہیں کہ یہ حدیث اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ایک اصول ہے، اور امام احمد یا دیگر سلف میں سے کسی کی طرف منسوب ہے کہ اسلام کا خلاصہ پوری 5 یا 3 حدیثوں میں سے ہے۔ ان احادیث میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی وہی کرنا چاہیے، جو بات نہیں بتائی اس کو جو ہے نہیں کرنا چاہیے۔ ھذا الحدیث اصل من اصول الاسلام کہہ کر ابن عثیمین رحمہ اللہ نے سورۃ الانعام کی اس آیت کو جو ہے بطور دلیل پیش کیا ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ عمل کے قبول ہونے کے لیے 2 شرطیں آپ جانتے ہیں، ایک تو ہے اخلاص، دوسری متابعت ہے، یعنی وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصا له الدين، اور متابعت رسول صلوا كما رأيتموني اصلي، اور اسی طریقے سے کیا ہے وہ خذوا عني مناسككم، ہر چیز میں جو ہے متابعت رسول ضروری ہے۔ ایک نقطے کی بات بتانے، اس کو غور سے نوٹ کیجئے، متابعت جو ہوگی وہ جو ہے 6 چیزوں میں ہونا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت جو ہوگی وہ 6 چیزوں میں ہوگی، اور یہی فرق ہے سنت اور بدعت میں۔ پہلا کیا ہے، شریعت نے جس کو سبب بنایا ہے ہم اس کو سبب بنائیں۔ مثلا کیسے، اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، تحیۃ المسجد کے بارے میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ یہ تحیۃ المسجد واجب ہے، بعض علماء نے کہا ہے، تو مسجد میں داخل ہونے کے بعد بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنا چاہیے، سبب ہے۔ اگر کوئی گھر میں داخل ہو کر بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت اگر نماز پڑھے گا اور اس کو عادت بنا لے گا تو کہیں گے ہم مردود ہے۔ شریعت نے جس کو سبب بنایا ہے اسی کو بنانا چاہیے، مسجد سے ان دونوں رکعت کا تعلق ہے۔ اگر آپ گھر میں آنے کے بعد ہر دن 2 رکعت نماز پڑھنے کو عادت بناتے ہیں تو یہ سبب بدعت کہلائے گا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہوں گے ابھی جو ہے 17 رمضان آتا ہے تو لوگ بدر کے خوشی مناتے ہیں، ایصال ثواب، وہاں وہ لوگ پیاسے بھوکے مر کر کے اسلام کی اعلاء کلمت اللہ کے لیے جو ہے یہ کر رہے ہیں، یہاں فاتحہ بھی، کیک بھی، نعوذ باللہ، یہ بدری صحابہ کا مذاق نہیں تو کیا ہے، یہ بدر کا دن منانا کوئی ہے نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دوسری چیز جنس ہے۔ مثلا کیا ہے جنس کا مطلب کیا ہوتا ہے، مثلا کہا گیا کہ الابل والبقر والغنم، 3 جانوروں میں ہی قربانی کرنا چاہیے۔ اگر کوئی گھوڑے کی قربانی کرتا ہے، بولتے نا جانوروں کے جس میں سے ہمیں کرتا ہوں، بولے تو نہیں ہوگا یہ، جی ہاں، لیکن اگر گھوڑے کی قربانی کرتا ہے، گھوڑا ذبح کیا، صدقے کی نیت سے دیا تو صحیح ہے، لیکن قربانی کی نیت سے گھوڑے کی قربانی کرے گا تو وہ الابل والبقر والغنم کی قبیل سے نہیں ہے، لہذا اس کی قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ اور اسی طریقے سے دیکھیے تیسری چیز ہے مقدار، پہلا ہے سبب، دوسرا ہے جنس، تیسرا ہے مقدار۔ مقدار کا کیا مطلب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیحین اور دوسرے سنن کی روایتوں کے مطابق اللہ کے نبی حسب حال 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ اعضائے وضو کو دھوتے تھے۔ 3 مرتبہ سے بڑھ کر اگر کوئی جو ہے مقدار 4تھی مرتبہ دھویا تو اس حدیث کے خلاف ہو، اس حدیث کا مصداق ہوگا وہ، من زاد علی ذلک فقد اساء وتعدم وظلم، تو 4تھے مرتبہ دھونا بدعت کہلائے گا۔
آج کل تو ہم وضو کرتے ہیں، وضو کو عبادت نہیں عادت سمجھ کرتے ہیں، وضو کے وقت موبائل میں بات کرتے رہتے ہیں، وضو کے وقت اڑاتے رہتے ہیں. نہیں، وضو جو ہے عبادت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا. صحابہ عثمان رضی اللہ عنہ وضو کر کے بولتے ہاکذا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضا. اور ایک بات بتا دیتے ہیں کہ حسن حسین رضی اللہ عنہ ایک بوڑھے کو دیکھے، وہ وضو برابر کرنے نہیں آ رہا تھا اسے، انہوں حسن حسین رضی اللہ عنہ ایک دوسرے کو وضو کر کے بتائے. تو ایسی جو روایت ہے یہ شیعی روایتیں ہیں، یہ صحیح نہیں ہیں. تو ایسا تربیت کا ایک انداز یہ ہوتا، بلکہ علماء بولتے لیکن اس کے کوئی اپنی جو ہے صحیح روایت نہیں ہے. پہلا ہوا سبب، دوسرا ہوا جنس، تیسرا ہوا قدر مقدار، چوتھا ہوا کیفیت. کیسے کیفیت؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو کیفیت کیا ہوتی تھی؟ پہلے آپ رکوع کرتے، بعد میں سجدہ کرتے تھے. اگر کوئی سجدہ پہلے کر کے رکوع بعد میں کرے گا تو یہ جو ہے بدعت شمار ہوگا. اور وضو بھی الٹا، پہلے پاؤں دھو بعد میں ہاتھ دھو کے بعد میں چہرہ. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. بلکہ کوفی اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تو وضو ترتیب کے لیے آیا ہے، ترتیب الٹنا بھی نہیں ان کے پاس. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، وہ ترتیب کے لیے آیا ہے، جمع کے لیے نہیں آیا بولتے ہیں. اسی طریقے سے پانچویں چیز زمان بولے تو وقت ہونے سے پہلے اذان دے نہیں سکتے. اگر کوئی آدمی وقت سے پہلے نماز پڑھا تو بدعت کہلائے گا. جی ہاں. اور اسی طریقے سے مکان کا مطلب کیا ہے؟ جیسے اعتکاف کی عبادت کے لیے مردوں عورتوں کے لیے مسجد شرط ہے. وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، روزے کے آیتوں کے آیا ہے. تو احناف کے پاس اگرچہ گھر میں اعتکاف صحیح ہو جاتا ہے، لیکن جمہور علماء جو ہے اعتکاف کے لیے محل جو ہے مسجد ہی کو قرار دیتے ہیں. ازواج مطہرات بھی جو ہے وہ اعتکاف کرتی تھیں. وہ ایک مرتبہ تو پورے آ کے بیٹھ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو اٹھا کر بھیج دیے تھے. زہری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف کیا. تو ایسا، لیکن بعد میں اعتکاف کو لوگ ایک معمولی چیز سمجھ گئے، بلکہ ایک قول آتا ہے. تو اگر کوئی آدمی اعتکاف گھر میں بیٹھتا ہے تو کہیں گے وہ چیز صحیح نہیں. مطابقت کیا ہے؟ مکان میں بھی ہونا چاہیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو سب سے پہلے کیا ہونا؟ سبب، دوسرا ہے جنس، تیسرا ہے مقدار، چوتھا ہے کیفیت، پانچواں ہے زمان، اور چھٹا ہے مکان. ان تمام کا یہ کرنا چاہیے. اگر آدمی ان تمام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت کرتا ہے تو وہ سنت شمار ہوگا. اگر ان چھ چیزوں میں اگر کوئی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت کرتا ہے تو اس کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا. وہ امام مالک رحمہ اللہ بدعت مدینے میں جب پیدا ہوتی تو اس کو برداشت نہیں کرتے. ایسے کئی واقعات ہیں. ایک آدمی آ کر جو ہے بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ سلام پڑھتا تھا. تو امام مالک رحمہ اللہ بولتے تھے اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد. نبی دعا کرے بار بار کیوں آتے؟ تو زائر جو بھی جاتے ہیں وہ ہفتے میں یا 2 دن میں ایک مرتبہ جائیں، لیکن بدعتی لوگ 5 نمازوں میں 5 مرتبہ جاتے ہیں، تو خود یہ حدیث کے بھی برخلاف ہے. اسی طریقے سے بدعتیوں کے ساتھ امام مالک رحمہ اللہ کا رویہ جو ہے بڑا سخت ہوا کرتا تھا. جیسے معلوم ہے استوا کا معنی کیا پوچھا تو الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان به واجب والسؤال عنه بدعہ کہہ کر مجلس سے نکال دیا اس کو. اور ایک آدمی آ کر امام مالک سے بولا کیا بولے کہ میں اللہ کے نبی کی قبر کے پاس جو ہے سے میں احرام باندھنا چاہتا ہوں. تو کیا پوچھے امام مالک اس سے معلوم ہے تم کیا اس خیر کو پانا چاہتے ہو جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا ہے؟ اللہ اکبر. کیا تم اس خیر کو پانا چاہتے جس کو نبی نے چھوڑ دیا ہے؟ نبی کو یہ خیر چھوڑ کر گئے. اور اس کے بعد فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ کہہ کر جو ہے اس کو وعید سنائی. اور یہ مالک کہا کرتے تھے السنة سفینة نوح من رکبها نجا ومن ترکها ہلک غرق. کیا کہتے ہیں کہ سنت جو ہے نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہوا تو بچ گیا اور جو اس میں سوار نہیں ہوا تو ہلاک ہو گیا. اور امام مالک رحمہ اللہ بدعت کے بارے میں کہا کرتے تھے جو آدمی دنیا میں نئی دین میں نئی چیز پیدا کرتا ہے تو گویا وہ اپنے زبان سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ نعوذ باللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کی ہے. صحابہ پر بھی کچھ لوگ جہالت کی وجہ سے بدعت کا الزام لگاتے ہیں. اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے زورہ نامی بازار میں ایک اذان کا اضافہ کیا تھا. تو پہلے سے اذان ہے نا، تو اور ایک اذان کا اضافہ کا مطلب لوگوں کو وقت کے شروع ہونے کی اطلاع دینے کا مطلب تھا وہ.
تو اب اس کو حضرت عثمان غنی کو بدعتی بولنا یہ تو بہت بڑی جرت ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ لا تسبوا اصحابی میں آتا ہے، اگر عثمان ایسا نیا کام کرتے جس کے جو ما لیس منہ میں اگر ہوتا تو بدعتی قرار دیے جا سکتے تھے، پہلے سے اذان کا وجود ہے نا، تو لہذا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو پہلی اذان کے شروع کرنے پر جو ہے بدعتی کہنا یہ تو جرت ہے، اور یہ سب جو ہے شیعی افکار و نظریات سے متاثر ہونے کا نتیجہ ہے۔ بہرحال یہ بڑی عظیم حدیث ہے، ہم جو ہے بدعت کو معاشرے میں پنپنے نہ دیں۔ آج معاشرہ جو ہے جو امت مسلمہ زوال کا شکار ہے، اس میں سب سے بڑا سبب بدعتوں کا ایجاد ہے، تو بدعتوں کو ختم کرنا چاہیے۔ اور بدعتوں کے پیمانے کیسے ہوتے ہیں اور بدعتوں کے جو ہے ضوابط کیا ہوتے ہیں، محمد بن حسین الجیزانی حفظہ اللہ میرے استاد ہیں مدینے کے، انہوں نے بڑی اچھی کتاب لکھی ہے، تعلق سے ان کتاب مطالعہ کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد